بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اے لوگو جو ایمان لائے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و صلات پڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام قرآن پاک میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور درود ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر میرے قبر کے پاس درود پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں، اور جو شخص مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود شریف مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی بذریعہ ملائکہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور طبرانی اور زاد سعید میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس شخص پر درود بھیجتے رہے گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ تو اس شخص پر فرشتے درود یعنی دعا اس شخص کے لیے کرتے رہیں گے جب تک نبی علیہ السلام کا نام اس کتاب میں رہے گا۔ جمعے کے دن امام صاحب خطبے میں نبی علیہ السلام کا نام لے یا یہ آیات پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اپنے دل میں یعنی زبان کو حرکت دے بغیر اپنے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے پہلے سیدنا پڑھنا افضل اور مستحب ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا نام لینے سے پہلے سیدنا اس میں شامل کرنا یہ افضل اور مستحب ہے۔ اگر ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی کے مذہب یہ ہے کہ ہر بار نبی علیہ السلام کا نام لینے والے اور سننے والے پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور فتویٰ اس پر ہے کہ نبی علیہ السلام کسی مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے تو ایک بار سننے والے پر اور پڑھنے والے پر درود شریف واجب ہے، اور ہر بار درود شریف پڑھنا نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ اس پر فتویٰ ہے۔ بے وضو شخص یعنی جس شخص کے وضو نہیں ہوتا وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ اگر وضو کے ساتھ درود شریف پڑھے تو یہ نور علی نور ہے۔ ابو حفص ابن شاہین رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1000 بار درود شریف پڑھے تو جب تک وہ اپنے جگہ جنت میں نہ دیکھے وہ نہیں مرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے، وہ دنیا اور آسمان کے درمیان رکے رہتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا جائے۔ وہ اوپر نہیں جا سکتا، دعا زمین اور آسمان کے درمیان رکے رہتے ہیں، اوپر نہیں جا سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعا مانگنے والا درود شریف نہ بھیجا جائے۔ حضرت ابو بردہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امتی مجھ پر خلوص دل کے ساتھ درود بھیجے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور اس کے صلے میں اس انسان کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے حساب میں 10 نیکیاں لکھا جاتا ہے۔
اور اس کے 10 گناہیں محو فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی دن مجھ کو سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جس نے مجھ پر درود شریف بھیجتے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے میں اور اس سے پاک کرنے میں آگ کو سرد پانی سے بجھانے سے زیادہ مؤثر اور کارآمد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا یہ غلاموں کی آزادی سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بہت زبردست حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر اس طرح درود بھیجا، جس شخص نے مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو میں قیامت کے دن اس کے شخص کے شہادت دوں گا اور اس کے شفاعت کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ درود شریف یاد کر لے، انشاءاللہ نبی علیہ السلام قیامت کی دن ہمارا واحد اسرا ہے، ہمارا واحد شفاعت کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ملائکوں کا وظیفہ ہے، یہ قبول ہوا ہے یہ وظیفہ۔ ایک درود شریف کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی انسان پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس انسان کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس انسان کی حساب میں نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھا جاتا ہے، اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو محو فرما دیتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے 10 گناہ۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، قبول ہوا ہے، اس کے بہت زیادہ برکات ہے، بہت زیادہ ثمرات ہے، انسان سے مصیبتیں اور مشکلات دور کرتا ہے۔ درود شریف انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ یہ اپنے عادت ڈالے درود شریف کی، کم از کم دن میں 1000 مرتبہ درود شریف بھیجا کرے، اور درود شریف کے وجہ سے انسان کی دعا قبول ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کے دعا اوپر نہیں جا سکتے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان رکی جاتی ہے جب تک وہ دعا مانگنے والا انسان نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجے، جب تک درود نہ بھیجے نبی علیہ السلام پر، اس کے دعا زمین اور آسمان کے درمیان رکی جاتی ہے، اوپر نہیں جا سکتا۔ تو پیارے دوستو، بہت زیادہ درود شریف پڑھے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے۔ جزاک اللہ والسلام۔